بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا یہ موضوع بظاہر سادہ ہے لیکن حقیقت میں یہ ایمان کو تازگی دینے والا اور دل کو سکون بخشنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو بے مثال فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذکر کی کوئی خاص حالت مقرر نہیں، بلکہ بندہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف مسجد میں وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر ہی کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں یا رات کو بستر پر لیٹے ہیں تو بھی تسبیح پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر عظیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیادار اور کریم ہے۔ وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو انہیں خالی لوٹا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں۔ بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے والوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں فرماتا ہے، جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن نے لیٹے ہوئے ذکر کو بھی شامل فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر الہی ہر حال میں جائز اور مقبول ہے۔ درود شریف کی فضیلت تو بے شمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اب سوچئے، بستر پر لیٹ کر اگر آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شرف نصیب ہوگا۔ بعض لوگ رات کو نیند آنے تک فون یا فضول باتوں میں وقت گزارتے ہیں، جبکہ عقل مند وہ ہے جو اس وقت کو اللہ کا ذکر اور درود شریف میں لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر بھی یہ عمل آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ رات کو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر تسبیح کرنے والوں کے لیے قیامت کا اجر یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں ذکر کی روشنی ہوگی، ان کی قبروں کو یہ ذکر منور کرے گا، اور قیامت کے دن جب سب کو پیاس ستائے گی، ان کے لیے رحمت کے سائے اور جنت کے چشمے تیار ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے ساتھ بستر پر لیٹے اور سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، اس کے بستر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو رات بھر اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اگر بغیر وضو بھی بستر پر لیٹ کر ذکر کرے تو بھی یہ عمل باعث رحمت ہے، اگرچہ وضو کے ساتھ اجر زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑی اہمیت اختیار کرے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بستر پر لیٹ کر یہ کلمات پڑھنے والے کے ترازو میں یہ بھاری نیکی ڈال دی جائے گی۔ یاد رکھیے، ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے
اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے والا حقیقت میں اپنی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مردہ دل والوں کی صف سے الگ کر کے زندہ دلوں میں کھڑا کرے گا۔ ناظرین، اگر ہم سونے سے پہلے تسبیح، استغفار اور درود شریف کی عادت ڈال لیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا میں سکون قلب اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، بلکہ آخرت میں بھی یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا اور شر سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے تو یہ نور پر نور ہو جائے گا۔ بستر پر لیٹ کر ذکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نیند نیکی پر ختم ہوتی ہے اور نیکی پر موت آنا سعادت ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر کرتے کرتے ہی وفات پا جائے تو وہ ذکر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا اور قیامت کے دن یہ اس کے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو معمول بنائیں، چاہے تھکاوٹ ہو یا نیند کا غلبہ۔ دل ہی دل میں تسبیح اور درود پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب آپ کے اعمال نامے میں یہ چھوٹے چھوٹے اذکار کے موتی چمکیں گے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔